دیکھیں تین چیزیں ایسی ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہیں اور وہ تب نہیں تھیں اب بڑھ گئی ہیں. اس سے یہ احساس کہ مہنگائی بہت ہو گئی اور حالات بڑے برے ہو گئے ہیں نا, یہ بڑھ گیا. آپ سب کے پاس جتنی انفارمیشن ہے ہمارے پاس نہیں تھی. انفارمیشن کی بھرمار ہے. یعنی انفارمیشن ایک بڑی ریئر چیز تھی. کوئی سورس اس کا کیا تھا؟ ایک چینل, ٹی وی چینل جسے پی ٹی وی کہتے ہیں, اور اخبار. اور اخبار بھی گاہے بگاہے ہوتا تھا کہ لائبریری کے اس کارنر پہ ملتی تھی جہاں پر وہ اخباریں لگی ہوتی ہیں, یا ہاسٹل میں ایک جگہ کونے پہ کہیں موجود ہوتی تھی جہاں پر اخباریں لگی ہوتی تھیں. انفارمیشن بہت تھوڑی تھی. انفارمیشن کی بھرمار نے کیا کیا, ایکسپوئر بڑھا دیا. دوسرا کام ایک اور ہوا. اب مانے نہ مانے پوری سوسائٹی انکلوڈنگ می انکلوڈنگ یو, ہم سب اپنی چادر سے زیادہ پھیل گئے ہیں. میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ باہر سے کھانا کھانا یعنی فیملی کا, میں ایک عام مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, وہ مہینوں بعد یا شاید پورے سال میں ہوتا تھا. کلچر آ چکا. آپ ریسٹورنٹس کی تعداد دیکھ لیجئے, کیفیز کی تعداد دیکھ لیجئے, آپ اس میں ورائٹی دیکھ لیجئے کتنی ہے. مطلب پرسوں میں کسی جگہ پہ بفے پہ گیا ہوں تو انہوں نے کہا یہ 2 آورز کی آپشن ہے, 2 گھنٹے کے بعد آپ کو اٹھنا ہے. 6 شفٹیں لگی ہوئی ہیں. 6 شفٹیں کیوں میں لگے ہوئے لوگ. مطلب ایک طرف روٹی نہیں مل رہی اور دوسری طرف لائن میں لگے ہوئے لوگ. کل سنڈے ہے, صبح پی سی میں چلے جانا, ناشتے کی لائن دیکھنا. پی سی ہوٹل کے اندر ناشتے کی لائن لگی ہوگی کہ جی ہمیں ٹیبل نہیں مل رہی. شام کو یم چلے جانا, ٹیبل نہیں ملے گی. ایلیٹ باہر مہنگی گاڑی 3 کروڑ روپے کی لگا کے وہ کہہ رہے جی میری باری آ جائے تو میں ویٹ کر رہا ہوں. ویٹنگ ایریا پہ بچے کو الا کاکا کر رہا ہے. ہوا کیا ہے سر, آپ ہماری سوسائٹی بڑی تیزی کے ساتھ. میں ایک اور آپ سے سوال کروں, آپ میں سے کس کس کے پاس جو ذاتی کپڑے کے جوڑے 5 ہیں؟ 5 سب کے پاس ہوں گے یار. میرا نہیں خیال کہ کوئی 5 جوڑوں کا مطلب کوئی لازمی نہیں ایلیٹ ہی ہوں. 5 جوڑے سب کے پاس ہے نا. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, میری کلاس میں ایسے کم از کم درجن لوگ تھے جن کے پاس 2 ہی تھے صرف. اور میں اس سے پیچھے جاؤں تو ایسا دور بھی بڑے بوڑھوں کا دیکھا ہے جس میں ایک ہی ہے, یا پھر ایک ہی ہے جو 3-4 سال چلا ہے یونیفارم کی شکل میں, کسی شکل میں. تو مانے نہ مانے ہم سارے کیا ہو گئے جی, سوسائٹی میں نوابی بڑی ہے. سوسائٹی میں اپنی چادر کو دیکھے بغیر. اور میں آپ کو بتا دوں, جب بھی آپ کی خواہش کا سائز بڑا ہوگا, خواہش کا سائز بڑا ہے اور کیپیسٹی تھوڑی ہے, فرسٹریشن پیدا ہوگی. مثلا کیا 50,000 روپے میں ایک نکاح نہیں ہو سکتا اگر نکاح کی شکل میں دیکھا جائے. یعنی آپ نے ایک دین کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جو ہوتا رہا یار, مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات گرامی تو کوئی نہیں نا. مطلب چند تھوڑا سا سامان ساتھ جا رہا ہے حضرت علی کے گھر, اور کائنات کی سب سے بہترین خاتون, مطلب ہمارے لیے سر آنکھوں پہ حضور کی جو صاحبزادی ہیں تیوری. میں نے خود ایسی 3 شادیاں زندگی میں اٹینڈ کی ہیں جس پہ جو ایکسپینس ہے وہ 1.5 کروڑ روپے ہے, اور اس میں سے 2 کی طلاق ہو چکی ہے. 3 اٹینڈ کی ہیں ایسی, میں منیمم 1.5 کروڑ روپے بتا رہا ہوں, جس میں 1.5 کروڑ روپے لگا ہے, اس میں سے 2 نہیں رہی شادیاں. کیونکہ اگر یہ سب چیزوں سے ہی شادی ہوتی تو پھر قائم رہنی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کی بجائے ہم سارے کے سارے کس پہ چلے گئے. آپ میں سے کون کون گاؤں سے بلانگ کرتا ہے جی؟ آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھ لیجئے گا کہ جو کھانا تھا نا, کھانا کامن پریکٹس میں اچار, پیاز, چٹنیاں اور تندور کی روٹی. اور تندور ابھی بھی آپ کے شاید گھروں میں ہوں گے کہیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے گاؤں میں نانا کے گھر میں, خالہ کے گھر میں تندور سائڈ پہ گھر کے کونے میں کہیں پر دیکھا. انف 2 ٹائم میل 3 ٹائم میل روٹی, چوپڑی روٹی, روٹی کے اوپر مکھن رکھ لیا ہے, روٹی کے اوپر تھوڑا پیاز یا تھوڑی سی پودینے کی یا انار دانے کی یا آم کی, امبی کی چٹنی رکھ لی ہے. فوڈ ہو گیا. سر ہم بوفیز پہ چلے گئے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ذرا. ایک حدیث کا مفہوم جو ہے کرکس بتا دیتا ہوں کہ جو بھی میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ رسوا نہیں ہو سکتا. یہ لکھ لیجئے گا, یہ اس میں لائف لیسن ہے. میں نے اس پہ اتنا لٹریچر پڑھا ہے بعد میں, میں حیران ہوا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری وہ کیا ہے, میانہ روی ہے. میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ 2 جو ایکسٹریمز ہیں آپ کی, 2 ایکسٹریمز. ایک ایکسٹریم یہ ہے, ایک سائیڈ یہ ہے کہ آپ اوپر کی طرف جائیں تو آپ زور لگا کے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں, اور ایک ہے کہ آپ کھینچ کے ہاتھ رکھیں تو یہاں تک جائیں گے, جسے کنجوسی کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں ایکسٹریم ہیں, اسراف اور یہ کیا کنجوسی ہے. اور اس کے درمیان میں ایک رستہ ہے,
وہ کیا ہے؟ درمیانہ رستہ یا میانہ روی. اور فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص کبھی رسوا نہیں ہو سکتا, یا اس کو محتاجی نہیں آ سکتی, یا وہ ڈسٹرب نہیں ہو سکتا, یا اس کو فرسٹریشن پیدا نہیں ہو سکتی, جو کیا کرتا ہے؟ خراب کہاں سے ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے خراب ہوتی ہے. یعنی ایک چیز تو پتہ لگی, یہ بڑی قیمتی چیز ہے, یہ جو درمیانہ رستہ ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. میں نے پرسنلی, میں آپ سے تو عمر میں دیکھیں ڈبل سے زیادہ ہو گیا نا جی, میچور ہوں, آپ سے تو زیادہ ایکسپوجر ہو گیا میرا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میں نے خود پرسنلی ہمیشہ مار کھائی ہے جب میں نے اس درمیان کے رستے کو چھوڑ کے ادھر جانے کی, ادھر جانے کو. انسان ہے ہم. آج کا ایک لائف لیسن یہ بھی, میں 4-5 چیزیں بڑی موٹی موٹی لے کر آیا ہوں جو ریئلی آپ کو فائدہ دیں گی. مطلب ہم نے بڑی کھے کھا کے جن کو سیکھا. اس میں سے ایک یہ ہے, بھائی آپ کا استاد بھی ہو وہ بھی غلطی سے مبرہ نہیں ہے. ہم سارے غلطیاں کر کے آگے بڑھے ہوتے ہیں. آپ کے والد, میرے والد قابل احترام ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو غلطی نہیں کر سکتے. غلطیاں ہوتی ہیں نا, بڑی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے. ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ درمیان کا رستہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بہترین انسان, جن کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار, آپ نے فرمایا سب سے بہترین رستہ جو ہے میانہ روی ہے, درمیان کا رستہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنی حیثیت اوقات سے اوپر جا کے اسراف کرنا. اور ایک کیا ہے, جو کر سکتے اس کو چھوڑنا, اسے بھی بچا لینا. یعنی ضرورت سے بھی نیچے جانا. یہ ضرورت ہے جی آپ کی ریئل. اس کو آپ سب کی میں ایک اسائنمنٹ آپ آج سے دے رہا ہوں, اس فلسفے کو فالو کرنے کے لیے اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. یہ ریئلی ضرورت ہے. کیا بولا؟ کہ خواہش ہے. کیونکہ یہ جو بھی ہے نا, فرض کریں خواہش ہے, اس نے آپ کو غلام بنانا ہی بنانا ہے. اس کی اتنی پاور ہے, یہ اندھا کر دے گی آپ کو. اور یہ خدا نہ خواستہ فرض کریں ضرورت سے نیچے لے گئے, آپ نے کنجوسی کی ہے, یہ اس نے تب بھی آپ کو اپنے انڈر کر لینا ہے, کنٹرول کر لینا. تینوں فلسفے ہیں. خواہش فلسفہ ہے, ضرورت ایک فلسفہ ہے, اور کنجوسی بھی ایک فلسفہ ہے. آئیڈیل فلسفہ کیا ہے؟ اپنی ضرورت کو دیکھیں اور اس کے مطابق چلیں. کیوں نہیں ہم ضرورت کے مطابق چلتے؟ پرابلم ہے. دنیا کیا کہے گی؟ دی موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزام از دنیا کیا کہے گی. اور یہ ساری زندگی چلتا ہے, ساری زندگی ایک ہی چیز چلتی ہے. ہم دنیا کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے تگڑے ہیں, ہم بڑے زبردست ہیں, ہمارے بڑے لنکس ہیں. آپ یہ میری بات سن کے بڑے حیران ہوں گے, کیونکہ آپ کا شعبہ نہیں, میں اس شعبے میں ہوں پچھلے کوئی 8-9 سالوں سے, ٹی وی چیزیں سب دیکھ رہا ہوں. ایک دفعہ ہمیں ایک ای میل آئی, میرے جو ایونٹ مینیجر تھا اس کو ای میل آئی. ای میل میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارا ایک بزرگوں کا 40واں ہے, والد صاحب کا 40واں ہے, تو شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ تشریف لائیں. ہمارا کوئی لنک ہی نہیں ہے کہ جی وی آر گوئنگ ٹو پے یو. سمجھ آئی کہ جی آپ 40ویں پہ پریزنس دیں گے. تو اس نے تھوڑا سا نا کمیونیکیٹ کیا, تو اس نے فلمی 3-4 نام بھی بتائے. اس نے کہا وہ بھی آ رہے ہیں. آپ کو سمجھ آئی بات کی کہ نہیں ہے؟ اینڈ اٹس ٹرو. آپ ایک ایسے عجیب دنیا میں پہنچ چکے ہیں جس میں دکھاوا یہ ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں, اپنی غمیوں پہ سیلیبریٹیز کو دکھانے کے پیسے دے رہے ہیں ان کو, اور اپنے رشتہ داروں کو بتا رہے ہیں اے بھی ساڈا جاننے والا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ اسے کوئی لو نہیں ہے, ہی از ناٹ یور فین. فرق ہوتا ہے نا, ایک ہے کوئی آپ کا فین ہے, محبت کرتا ہے, اور ایک وہ ہے جو آپ کو یوز کرنا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کموڈٹی, اس کو پیسے دو, اس کو بلا لو, اس کی پریزنس سے ہماری شان اوپر جاتی ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ سارا جو دکھاوا ہے نا سر اس نے کام خراب کر دیا. اور میں پھر بتاؤں, آپ کا امتحان ہم سے زیادہ ہے. ہمارے دور میں یہ دکھاوا کم تھا, آپ کے دور میں زیادہ. اس کی ریزن کیا ہے؟ سوشل میڈیا. ہم ہر وہ چیز دکھانا چاہتے ہیں جو کھا رہے ہیں, جو پہن رہے ہیں, جو ایکسپیرینس. ایون کہ ٹانگ ٹوٹتی ہے فوٹو لگاتے ہیں, پلیز پرے فار مائی فٹ. ٹھیک ہے جی, یہ کامن یار تصویریں میں نے دیکھی. پرسوں چوتھ ایک میڈیا سیلیبریٹی میرے ساتھ تھی. اس سیلیبریٹی نے پرسوں مجھے کہا کہ شاہ صاحب یہ سب سے مشکل امتحان جنازے میں ہوتا ہے. یقین کریں کلمہ شہادت, سر جی ذرا سیلفی دے دیں. یہ اٹس کامن ایکسپیرینس. لوگ اس حد تک بے شرم ہو چکے ہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی جس پہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں, وہ اس کو چھوڑ کے اس کے بعد آ کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں سر جی سیلفی دینا. یعنی میں نے بعض یہ بھی تصویریں دیکھی ہیں جس میں ڈیڈ باڈی کے ساتھ بھی لی ہوئی ہے, وہ بیچارہ تو فیس نہیں ہلا سکتا. یہ آپ کی سارا شوف نے کیا کر دیا, آپ کی چادر سے آپ باہر پھیل گئے.
میرے بھائیوں اور بہنوں، میری گزارش ہے آپ سے پہلے میانہ روی کا فلسفہ اپنائیں. سر کیا اس کا مطلب خواہش کرنا بری چیز ہے؟ نہیں، خواہش کرنا بری چیز نہیں، خواہش کا غلام ہونا بہت بری چیز ہے. لیکن کتنی کو دیر لگتی ہے خواہش ہونے کے بعد اور اس کا غلام بننے میں، شاید ایسے. اسی لیے درمیان کا رستہ آئیڈیل، عقل مندی ذہانت یہ ہے کہ درمیان کا رستہ اپنائیں. نہیں بات سمجھے؟ یعنی سٹریچ کر کے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال کے، قرضے اٹھا کے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے جو آپ ہیں ہی نہیں، جو ریئل ہی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے آپ جو ہیں وہ رہیں، وہ دکھائیں اور اس پہ پرائڈ فیل کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. میں نے کئی ایسے دوستوں کو دیکھا جو آفیسر ہیں اینڈ دے ہائڈ کہ ہم پنڈو ہیں. دے ہائڈ کہ یہ ان پڑھ جو کھڑا ہے بڈھا بابا یہ میرا باپ ہے. مجھے تو کبھی شرم نہیں آئی. مطلب میں نے اپنے زندگی کے کسی ایک انٹرویو میں اوائڈ کرنے کی یہ چیز کوشش نہیں کی میرا تعلق کہاں سے ہے، میرے گاؤں کا نام کیا ہے، اور میں کہاں سے میرا تعلق ہے. سو وٹ. یہ جو کمپلیکس ہے نا کہ دنیا کیا کہے گی، یقین کیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. یار یہ ماننا نہ پڑے کہ یہ ان پڑھ جو کھڑا ہے یہ میرا باپ، یہ میری ماں ہے. سر نکلے اس کمپلیکس سے. جو اوریجنل ہے، جو اصل ہے نا، وہ یہ درمیان کے رستے میں پڑا. اچھا یہ بتا دو، دنیا کا کٹہرے میں آپ جب بھی جائیں گے نا کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے. دنیا کو راضی نہیں کو کر سکتا. اتنا بڑا دھوکا ہے. میں نے ہر دور میں دیکھا ہے، کچھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کریٹک کرنے والے. ہر دور میں، کلاس روم کے لیول سے لے کے سیلیبریٹی بننے تک کے سفر میں نے دیکھا ہر دور میں کچھ لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہوں گے، کچھ لوگ برا کہہ رہے ہوں گے. لیکن اصل میں کیا آپ کے اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. دنیا کو راضی نہیں آپ کر سکتے. سو آپ کو جو چیز میں نے یہاں پر زور دیا جس چیز کو، وہ یہ زور دیا ہے میرے بھائی، یہ ضرورت کا میانہ روی کا درمیان کا جو رستہ اور فلسفہ ہے وہ آئیڈیل ہے. اور کبھی بھی پھنس جائیں، دیکھیں یار یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا میری دو غلطیوں سے ایسا ہوا ہے کہ میں ادھر نکل گیا ہوں یا ادھر نکل گیا ہوں. جو خرچنا تھا میں نے وہ بھی نہیں خرچا جو ضروری تھا اور نہیں خرچا. اچھا اب اگلا ایک کویشچن آپ سب کو کرنے لگا. کیا آپ کی ہم سب کی، کسی کی، سب کی میانہ روی برابر ہوتی ہے؟ اپنے حالات دیکھ کے ہوتی ہے. آپ نے اپنے حالات دیکھنے ہیں اور ان کو دیکھ کے آپ نے دیکھنا ہے بھائی کہ میری میانہ روی کیا ہے. اچھا اس میانہ روی کو دیکھنے کے بعد یا درمیان کے رستے کو دیکھنے کے بعد ڈیم کیئر اگلے کیا کہہ رہے ہیں. اچھا ایسا ممکن ہے کہ جو میرا درمیان کا رستہ ہے وہ کوئی دیکھے کہ شو آف ہے، وہ شاید درمیان کا رستہ ہو، پھر پرواہ نہ کریں آپ. لیکن جو ویسے حکم ہے دین میں، نعمتوں کو بھی چھپانا چاہیے. ہمارا سارا الٹ ہو گیا نا. سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی کیوں ہے؟ یار ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ میں سے کوئی ایک شخص کے لیے 100 بندے برا سوچ رہے ہیں، کیا اس کی شعائیں نہیں ہوں گی؟ کیا وہ آپ تک نہیں آ رہی ہوں گی؟ کیا وہ سوسائٹی میں نہیں جا رہی ہوں گی؟ وہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہیں کہ آپ دکھا رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں، فرسٹریشن پیدا کر رہے ہیں. نہیں سمجھے جی؟ تو آپ اس ضرورت کے درمیان کے رستے کے فلسفے کو زندگی میں ضرور، یہ آج کا پہلا حصہ ہے جی ہمارا آج گفتگو کا. میں مطلب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بجائے، اچھا اس سے ہوگا کیا، میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ واقعی میانہ روی کے قائل ہیں. پہلی چیز، آپ بار بار قرضے لینے کے عادی نہیں ہوں گے. کچھ لوگ یہ ساری ایک سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. وہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ قرضہ لیتے ہیں، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے یہ قرضہ لیتے ہیں. وہ ایک سٹیپ پہ کرتے اس کے بعد، اور آپ، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے لیول پہ آپ نے بچوں نے کیا یار کو قرضہ لیا ہونا 10-20 ہزار سے زیادہ. میں پھر آپ کو وج میچورٹی کہہ رہا ہوں، جتنا بڑا مینٹل ٹارچر قرضہ لینے کے بعد ملتا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے. جینٹل مین کو، کچھ لوگوں کو تو پھر میں کہہ رہا ہوں جن کا یہ پروفیشن ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا. کچھ لوگ دیکھیں جی جو پیشہ ور ہے نا، بس آپ میں سے کبھی کسی کو ایکسپیرینس ہو کہ کبھی کچھ مانگنا پڑ جائے تو بندہ شرم سے مر جاتا ہے کہ یار مجھے مانگنا پڑے. لیکن جس کا پروفیشن ہے نا اس کو نہیں فرق پڑ رہا. وہ روز سڑک پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا، اللہ دے نام تے دے، کہندا ہے جا اللہ بھلا کرے، کہندا ہے کہ گل ہوئی دے اس کو نہیں فرق پڑ رہا. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسری آپ کو بات بتا دوں، وہ اس پرواہ سے آزاد ہوگا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے یار میں سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. نمبر 3، وہ جو ہے اس پہ پرائڈ فیل کرے گا. 3 نشانیاں بتا دیں، یعنی درمیان کے رستے کا. چوتھی بات یہ ہے، وہ امپریس نہیں ہوگا مٹیریل سے. یہ مٹیریل سے امپریس ہونا، دیکھیں دین آپ کا صرف ایک چیز پہ سپریورٹی کو کھڑا کر رہا ہے، وہ تقویٰ، نیکی.
یہ سپریورٹی کی وجہ ہے۔ باقی کوئی چیز جو ہے آپ کے خیال میں کوئی امیر ہے تو یہ مطلب ہے کہ جینٹل مین ہے، گاڑی بڑی ہے تو جینٹل مین ہے، پیسہ زیادہ تو جینٹل مین ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کے پاس پیسہ زیادہ تو یہ علامت ہے کہ عقل بھی ہے، کوئی لازم تو نہیں ہے۔ سو آپ کا جو پرائڈ ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ چوتھا پوائنٹ ہے، آپ کا پرائڈ اوریجنل ہونا ہوگا۔ یو آر اوریجنل۔ آپ جو بھی ہیں سادہ کپڑوں میں ہیں، 2 سوٹوں میں ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ یہ بھی ایک آج مجھے یاد کرانا، اس کے بعد میں ختم کروں، کہ صفائی ستھرائی کا اور مہنگے کپڑے کا کوئی تعلق نہیں ہے، علیحدہ ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو۔ لیکن کیا کہہ رہا ہوں، آپ جو ہیں اوریجنل ہیں، آپ کہتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین، میں یار بڑا راضی ہوں اس سے، میری کوئی جو ہے نا وہ فرسٹریشن نہیں ان چیزوں میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نہ پہرا دیتے ہیں کہ میری ضرورت خواہش میں جمپ نہ ہو جائے، یہ اسے کہتے ہیں نیڈ۔ اس کو ایک پورا فلسفہ ہے جی، اس پہ میں نے کبھی کچھ پروگرامز ٹی وی کے بھی کیے ہوئے ہیں، اور اسے کہتے ہیں گریڈ۔ یہ جمپ ہوتی ہے جی بڑی تیزی کے ساتھ، پتہ نہیں لگتا کب نیڈ گریڈ ہو گئی، اور جیسے نیڈ گریڈ ہوتی ہے نا لے بیٹھتی ہے آپ کو۔ تو سر آج پرابلم یہ ہے کہ آپ کا پورا معاشرہ جو ہے اس کے بڑے بڑے مسئلوں میں شو آف، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا، اپنی اوقات کو بھول کے کچھ بڑا سوچنا، اور بڑا مسئلہ جس کو پھر ہم نے ایڈریس بڑی بار کلاسز میں کیا ہوا ہے، ناشکراپن شدید ہے، جو ہے اس کا شکر نہیں ہے۔ مثلا آپ سب دیکھیں نا جی، آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ایک اسٹرگل کی لائف جی رہے ہیں، اس پہ تو ہم سب کا ایمان یقین ہے، مطلب آپ کی اسٹرگل آپ کے باقی فیلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس حالت میں آپ ہیں اس سے بھی کہیں نیچے کی حالت میں لوگ، آپ ان سے بہت بہتر حالت میں ہیں۔ یعنی یہ شکر کا لیول ہے کہ آپ کو یونیورسٹی ملی ہوئی ہے، کئیوں کو یونیورسٹی نہیں ملی یار۔ اچھا، کئی ایسے ہیں جو بیچارے پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے قریب میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے۔ مطلب میرا ایک بچہ ہے بڑا تابع دار، وہ پاکستان کا سب سے چھوٹی عمر کا پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر عامر، 25 سال کی عمر میں اس نے پی ایچ ڈی کر لی، 24 یا 25 سال کی، خالصتان پہ، ہسٹری پہ۔ اور وہ لڑکا مجھے بچہ بتاتا ہے کہ سر میں نے پہلی ویڈیو تب سنی تھی جب میں ایک فیکٹری میں جھاڑو لگایا کرتا تھا، ہی از فالوئنگ می، جسٹ امیجن۔ وہ ایک ہوتا ہے 1 2 3 4 کر کے لوگ شروع کرتے ہیں کلاسز کو، اس نے 8ویں سے شروع کیا ہوا سفر، یعنی اس کی پہلی جو کلاس تھی وہ 8ویں تھی، مڈل تھی۔ اور جب وہ شروع کیا تو ان دنوں میں وہ ایک فیکٹری میں وہاں سے شروع کر کے وہ ینگسٹ، اور آج کل لیکچرار ہے ننکانہ میں، ایک کالج میں، ڈگری کالج میں پڑھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے سر کہ آپ سوچیں یہ بھی لیول ہے ایک، شاید آپ میں سے کسی کا یہ ایکسپیرینس نہ ہو، کسی کا بھی نہ ہو، اس سے بھی نیچے کا لیول ہے۔ تو بھائی آپ جس حالت میں شکر ادا کریں، آپ کو اتنے مینٹورز ملتے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے دن ہی آ کے پوچھا، جو آپ کا ایکسپوئر ہے غیر معمولی ایکسپوئر ہے، یقین کریں آپ کے اگر ایکسپوئر کو، ہمیں وہ جو میں نے ٹرین کی مثال دی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس وقت کیا ہو گیا ہے، وہ کسی اور وقت میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس ٹائم بہت کچھ ہوا تھا۔ تو آپ کا جو ایکسپوئر ہے وہ آپ کے فیلوز سے، آپ کے دوستوں سے، وہ کیا ہے جی، وہ بہت مختلف ہے۔ آٹے کا پیڑا ہے، اس میں سے پانی لیدا کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں، لیکن وہ پھر آٹا ہو جائے گا، پیڑا نہیں رہے گا۔ آپ نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے آٹے میں اس پانی کی طرح ہی ہوتا ہے، اندر کہیں گندا پڑا ہوتا ہے۔ وہ سچویشنز میں، چیزوں میں آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے کہ جو آپ کی پروگرس ہے، آپ کی کامیابی ہے، اس میں وہ گرومنگ کا بڑا فیکٹر ہے، اس میں اس ایکسپوئر کا فیکٹر ہے، یا آپ کی میچورٹی میں فلانی جو استاد ملے تھے، مینٹورز ملے تھے، ان کا بڑا رول ہے۔ واپس آتے ہیں، یہ ہے سر ضرورت کا فلسفہ آپ کا۔ سو بائٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سب کے سب گاہے بگاہے دیکھا کریں، یار یہ میری واقعی نیڈ ہے یا میری کیا ہے، گریڈ ہے میری، تو تھوڑا سا پیرا دے لیں آپ۔ یہ 5 میں نے نقطے بھی بتا دیے اس کے ٹیسٹ اور چیک کے، جس سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ میانہ روی پہ کھڑے ہیں۔